خاص کر کے یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان یہ ہے کہ نماز اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے، اور خاص کر کے پہلے وقت میں پڑھنا چاہیے، اول وقت جس کو ہم کہتے ہیں اول وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ جو روایت ذکر کر رہے ہیں اس میں اول وقت کی بات نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان یہی ہے کہ اول وقت ہی پہ پڑھنا چاہیے، نماز کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی نماز کو تاخیر کرتا ہے تو آپ پڑھیں گے ابھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس نے ضائع کر دیا۔ اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اگر کوئی نماز کو تاخیر کرتا ہے، نماز میں تاخیر کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو صحیح معنی میں اچھے علماء اکرام، معتبر علماء اکرام کے نزدیک وہ آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں رہے۔ اور کچھ احادیث ایسے ہیں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو وقت کے ساتھ پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے۔ کتابا موقوتا، کتاب کے معنی میں فرض قرار دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو مسلمانوں پر، کب؟ وقت کے ساتھ۔ نماز کا جب وقت ہو جائے آپ پڑھ لیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ وقت سے بھی تاخیر کر سکتے ہیں، اور یہی سنت ہے۔ کچھ نماز یا کچھ احوال میں آپ کیا کر سکتے ہیں، نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کر رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت پہ نماز پڑھیں، نہیں، یہ بھی شریعت ہے، وہ بھی شریعت ہے، اصل یہی ہے۔ لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں ایک نماز کو مؤخر کر کے دوسرے نماز کے وقت میں، جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک نماز کو ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کیا کریں گے، جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز کو آپ عصر کے وقت اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، جو سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے الحمدللہ خیر ہے۔